آپ پر منکر حدیث ہونے کا الزام لگتا ہے، خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے متعلق بخاری کی حدیث کا انکار اور عورتوں کے سر ڈھانپنے جیسی باتوں کا انکار۔ سوال کوئی نہیں، جی، سوال اس میں یہ ہوگا ایک نہیں ہوگا، تبصرہ ہے۔ اس تبصرہ تبصرے پر میں صرف یہی عرض کر سکتا ہوں کہ کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے ہمارے پروردگار نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم پوری سنجیدگی سے تحقیق کریں اور پھر کوئی بات کہیں۔ یہ بات جو میرے بارے میں کہی جاتی ہے یہ سفید جھوٹ ہے، یہ سری بہتان ہے۔ میری کتاب اسلام پر میزان موجود ہے، چھپی ہوئی موجود ہے، کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس میں نے پورے اسلام کو بیان کیا اور 1200 سے زیادہ روایات، اس میں 1200 سے زیادہ حدیث ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کو پوری طرح بیان کرنے والی کسی کتاب میں اس سے زیادہ حدیث آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو اس وجہ سے یہ محض ایک جھوٹی بات ہے جو کہی جاتی ہے۔ البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سی ایسی روایات ہیں جن کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں، اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو میں نے پہلی بار کیا ہے۔ علم اور تحقیق کی دنیا میں یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ یہ حدیث کیا چیز ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، سنت دی، آپ نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنے اجماع سے پورے اتفاق کے ساتھ قرآن کو بھی منتقل کیا، سنت کو بھی منتقل کیا۔ قرآن مجید بھی مسلمانوں نے ایک نسل سے دوسری نسل کو دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا۔ مسلمانوں میں سے جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا، جو اس کو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے لاکھوں انسانوں کو منتقل کر دیا، وہ کروڑوں کو منتقل ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجماع اور تواتر سے کسی چیز کا منتقل ہونا۔ بالکل اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روایت کے مطابق حج کیا، اسی طرح سے انبیاء کے طریقے پر نماز پڑھائی، اسی طریقے سے روزے رکھے۔ تو یہ ساری سنت بھی ایسے ہی پوری کی پوری منتقل ہو گئی۔ یعنی 14 صدیوں میں کبھی کوئی سال ایسا نہیں آیا کہ جس میں حج نہ ہوا ہو، کوئی سال ایسا نہیں آیا جس میں مسلمانوں نے روزے نہ رکھے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس میں 5 نمازیں نہ پڑھی ہوں۔ یہ معلوم ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ تو قرآن اور سنت میں اللہ کے پیغمبروں نے دین دیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری صورت میں دنیا تک پہنچا دیا۔ اب حضور دنیا میں رہے اور 23 سال کم و بیش ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے بہت سی ذمہ داریاں انجام دیں۔ اس کے دوران میں لوگ آپ سے ملے، لوگوں نے آپ کو دیکھا، تو جس طرح ہر بڑی شخصیت کے معاملے میں ہوتا ہے، اور وہ تو خدا کے پیغمبر تھے، تو بعد میں لوگوں نے آپ کی باتیں بیان کرنا شروع کی۔ کسی نے کہا کہ میں گیا تھا، میں نے دیکھا آپ نے یہ فرمایا تھا۔ کسی نے کہا آپ فلاں موقع پر ایک تقریر کر رہے تھے، اس میں آپ نے یہ کہا تھا۔ کسی نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا، اس کا آپ نے یہ جواب دیا تھا۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں بیان ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا ریکارڈ ہے۔ یہ لوگوں نے بیان کیا ہے، لوگوں نے بیان کیا تو اس کے بارے میں بڑی بحثیں پیدا ہو گئیں۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں ایک عالم نے جب دیکھا کہ اس میں تو جو بات بیان ہو رہی ہے یہ بات علم عقل کی میزان پر پوری نہیں اترتی، بعض چیزوں کے بارے میں دیکھا کہ یہ بات تو قرآن کے بالکل خلاف ہے، بعض چیزوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ تو جھوٹی باتیں گھڑ کے بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارے ہاں ایسے بہت بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے باقاعدہ اس علم کو اپنا علم بنایا، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کے جو باتیں پھیلی ہوئی تھیں، لوگ بیان کر رہے تھے، ایک بیان کر رہا تھا، 2 کر رہے تھے، 4 کرتے، ہزاروں کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کا انتخاب کر کے کتابیں مرتب کرنی شروع کی۔ یعنی ان کا جائزہ لیا، ان پر تنقید کی، بہت سی چیزوں کو رد کر دیا، بہت سی چیزوں کو قبول کیا۔ وہ کتابیں ہیں جو بخاری ہے، مسلم ہے، یہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے۔ ان میں سے کسی چیز پر علمی تنقید جس طرح اس وقت جائز تھی، آج بھی جائز ہے۔ تو اس ہسٹوریکل ریکارڈ میں بعض چیزوں پر میں نے بھی تنقید کی ہے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں منکر حدیث ہو جاتا ہے آدمی، تو پھر سب سے پہلے تو امام بخاری تھے جنہوں نے کئی لاکھ میں سے چند ہزار حدیثوں کا انتخاب کر لیا۔